معزز سامعین، اسلامی تاریخ کے اوراق میں ایسے عظیم واقعات پوشیدہ ہیں جو ایمان کو تازہ کرنے والے اور دلوں کو روشن کرنے والے ہیں۔ ہر واقعہ میں اللہ کے نیک بندوں کی قربانی، محبت اور خلوص کا ایسا عکس ملتا ہے جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز واقعہ بھی انہی درخشندہ واقعات میں سے ایک ہے جو ہر مسلمان کے لیے عشق رسول اور دین کی راہ میں اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کرنے کی ایک لازوال مثال ہے۔ آپ کی زندگی کی کہانی اس قدر متاثر کن ہے کہ جسے سن کر ہر دل موم ہو جاتا ہے اور ایمان کی روشنی میں نہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی عظیم شخصیت کی داستان سنائیں گے جو قربانی، ہمت اور عشق الہی کا ایک زندہ نمونہ ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ بھی اس عظیم واقعے کی روحانی روشنی سے مستفید ہو سکیں۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ ابھی شیرخواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھیں، اس لیے چچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام، سامان اور گھر بار دے کر ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبوی کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھیں اور ان کے کان میں برابر پہنچ رہی تھیں۔ چونکہ لوح فطرت بے میل اور شفاف تھی، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں قبول اسلام کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسلامی آواز جو عرب کے کسی گوشے میں بلند ہوتی، ان کے لیے ذوق و شوق کا تازیانہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے مگر چچا کے خوف سے پھر پیچھے ہٹا لیتے۔ انہیں ہر وقت اسی کا انتظار رہتا تھا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہوں تو یہ بھی آستانہ حق پر سر تسلیم خم کریں۔ اس انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے بیتے اور سال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین حق کی فیروز مندیاں رحمت الہی کا ابر بہار بن کر کوہ و دشت پر پھول برسانے لگیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تطہیر حرم کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تھے کہ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ آپ چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، محترم چچا، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا ہوں مگر آپ کا حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجئے کہ آستانہ اسلام پر سر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کو جس بات کا خطرہ تھا وہی بات پیش آ گئی۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا، تمہارے جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہاری کمر سے تہبند تک چھین لوں گا، تم اپنی دنیا سے بالکل تہی دست کر دیے جاؤ گے اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی باقی نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کی حالت کا اندازہ کیجئے۔ چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم کو ایک میڈھا بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا ہے اور پھر حکم دیا ہے کہ یہ ہے تمہاری زندگی، اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ذبح کر دو۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، اے عم محترم، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا، اب میں شرک و بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ کا زر و مال آپ کے لیے مبارک اور میرا اسلام میرے لیے مبارک۔ تھوڑے دنوں تک موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی، پھر یہ کیا برا ہے اگر میں خود ہی انہیں چھوڑ دوں۔ آپ اپنا سب مال و اسباب سنبھال لیں، میں اس کے لیے دین حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضے کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتار دی اور اس کے بعد تہبند بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیا۔ پھر چچا کے بھرے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام پاک کے سوا کوئی نام نہیں تھا اور کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اس حال میں اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے انہیں مادرزاد برہنہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ماں، اب میں مومن و موحد ہو گیا ہوں۔ اللہ اللہ، مومن اور موحد ہو گیا ہوں کے الفاظ کے حال اللہ اللہ، مومن اور موحد ہو گیا ہوں کے الفاظ ان کے حال کے کس قدر مطابق تھے۔ انہوں نے اپنی مادی دولت و دنیا
انہوں نے اپنی مادی دولت و دنیا اپنے ہاتھوں بھسم کی تھی۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ بھیڑیں تھیں، نہ بکریاں، نہ سامان تھا، نہ مکان، نہ غذا، نہ پانی، نہ برتن، جسم پر کپڑے کا ایک تار نہ تھا۔ مادرزاد برہنہ تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اب میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں۔ ماں نے پوچھا تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ستر پوشی کے بقدر کپڑا دیا جائے۔ ماں نے ایک کمبل دیا، آپ نے وہیں اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہبند کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھا، اور یہ مومن اور موحد اس حال میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی تاریکی اپنی قوت ختم کر چکی تھی، کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہی تھی، پرندے اللہ کی حمد میں مصروف تھے، روشنی بھیگی ہوئی بعد سحر مسجد نبوی میں اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ گرد سے اٹا ہوا حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں صحن مسجد کے ذرات نے خوش آمدید کا ترانہ چھیڑا، معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ سامنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک فقیر اور مسافر، عاشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات سننے کے بعد فرمایا یہیں ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالعزیٰ کے بجائے عبداللہ نام رکھ دیا اور اصحاب صفہ میں شامل کر دیا۔ یہاں اللہ کا یہ موحد بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا تھا اور آیات ربانی کو دن بھر بڑے ہی ولولے اور جوش سے پڑھتا رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاروق انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکے ہیں۔ رجب 9 ہجری کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل قیصر روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ نے اعلان جہاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ ولولے جہاد سے لبریز تھے اور شوق شہادت سے سرشار تھے۔ اسی دھن میں یہ رسول اللہ کی خدمت اقدس میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی درخت کا چھلکا توڑ لاؤ۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلکا لیا اور اسے حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا خداوند میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ ارشاد نبوی پر کچھ حیران سے رہ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو شہادت کا آرزو مند تھا۔ فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کو سچ مچ بخار آ گیا۔ یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے۔ ابن حارث فرنی سے روایت ہے کہ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اپنے ہاتھوں میں میت کو لحد میں اتار رہے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کھڑے تھے اور حضرت عمر سے فرما رہے تھے اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو۔ جب میت لحد میں رکھ دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائیں اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا الہی میں آج شام تک مرنے والوں سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا۔